أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خوشی مناتے ہیں کہ آج عید کا دن آ گیا، پر عید کا دن تو اس کے لیے ہے جنہوں نے اس مہینے میں اچھے اعمال کیے اور اللہ کی اطاعت کی، ان کی اطاعت کی، اس کے لیے تو وہ عید کا دن اچھا دن ہے، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ پر جنہوں نے یہ سارے امور کو بجا نہیں لائے اور نیک کام بھی نہیں کیے، حتیٰ کہ الٹا اسی مہینے میں برے اعمال کیے، گالی گلوچ، ایک دوسرے سے بدتمیزی، حق کھا لیا، ہزار مسائل ہیں، ان کے لیے وہ عید کا دن ہے، مطلب کہ ان کے لیے برا دن ہے، وہ انعام کا دن ہوتا ہے عید کا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچی عبادت کرنے کی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، وہ شخص جنت نہیں جا سکتا، اور وہ شخص بھی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ جب تیسری کی باری آئی تو حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے، کہا خیال کرنا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ پتا چلا کہ یہ سارے گناہ جھوٹ کے اندر ہے، اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے، سچ بولے تو اس سے کبھی گناہ ہو گئی نہیں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ خلوت میں اس نے روزہ رکھا اور جلوت میں آ کر اس نے کہا میرا روزہ ہے، پھر جب خلوت میں گیا تو اگر اس نے کھایا پیا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ جلوت میں تو نے جھوٹ بولا، خلوت میں تو نے روزہ کھا لیا۔ پتا چلا روزہ وہ ہے کہ کسی بندے کو معلوم نہیں اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ یا تو ہمیں پتا ہے یا رب کائنات کو پتا ہے، اس کی خبر یا تو ہمیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، یا تو اللہ کو پتا ہے۔ اگر روزہ نہ ہو اور اگر کوئی پوچھ لے روزہ ہے، بولے بھائی ہاں جلوت میں بول دے میرا روزہ ہے، تو وہ جھوٹ ہے۔ ایک روزہ نہ رکھا اس کی سزا، ایک جو جھوٹ بولا اس کی سزا، دو سزائیں۔ تو حضور نے جھوٹ سے منع فرمایا، وہ سخت کہ جھوٹ مت بولنا۔ دیکھو پہلا شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسری ماں باپ کا نافرمان جو بندہ ہے وہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، اس کے حج قبول نہیں ہوتا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی تہجد، اشراق، نماز چاش، اوابین، نمازیں، یہ ساری عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی۔ تو ذرا سوچو کہ اللہ رسول کے بعد یہ تیسری ہستی ہے جس کی ہم توہین کر دیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ذرا سوچو جو ماں باپ سے بڑی ہستی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر آپ کی ہم نے اطاعت نہ کی تو ہماری عبادت تو کیا کچھ بھی قبول نہیں ہو۔ تو جو ان سے بڑی ذات ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور رب تبھی خوش ہوتا ہے جب حضور خوش ہوں گے اور ہمارے سامنے جو ماں باپ ہے وہ خوش ہوں گے، تو تب جا کر ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے چلے، ہمارے سلوک کے راستے، ہمارا سالک پر چلنا، ہمارے چلے، ہماری تسبیح پڑھنا، ہماری عبادت، راتوں کو جاگنا، یہ سب ہی قبول ہوگا جب ہم ماں باپ کو راضی کریں گے۔ کیونکہ ایسے ایسے بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، ان سے ماں باپ راضی نہیں، عزیز و اقارب راضی نہیں، ہم نے ماں باپ سے زیادتی کی ہوتی ہے، جواب دیا ہوتا ہے، ناراض ہوتے ہیں
راضی کرو. اس کے بعد جس کے بارے میں آتا ہے کہ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اگر عزیز و اقارب آپ سے بے ناراض ہیں تو ان کو کچھ صدقہ دو، فدیہ دو، چھپا کر دو، بولو بھی نہیں کہ یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فدیہ ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. اگر آپ سے ہم سے ماں باپ راضی نہیں، عزیز و اقارب راضی نہیں، تو یہ سوچ لو کہ ہمارے یہ روزے قبول نہیں ہوتے. تو آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، اس کے بعد عید آنی ہے، تو میں یہ لازمی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ماں باپ بھائی ناراض ہیں ان کو راضی کرو، ان کی رضامندی میں حضور کی رضامندی، اور اگر حضور راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے. اور اگر کسی کے عزیز و اقارب ناراض ہیں، ہاں دین کے معاملات میں نہیں، اگر کسی نے توہین کی ہو، اللہ رسول حضور کی توہین کی ہو، اس وجہ سے کوئی بھائی ناراض ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس سے تعلق بھی آپ توڑ دو تو یہ صحیح ہے. اگرچہ دین کے معاملات میں حضور کی توہین نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی بدتمیزی نہ ہوئی، کوئی ایسا کلمہ منہ سے جاری نہ ہو جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے باہر ہو جائے، کفر کی طرف آ جائے، اگر یہ بات نہیں تو پھر اپنے عزیز و اقارب کو راضی کرو، کیونکہ اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہ ہونا. ہاں دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے، تب پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے. اور ایمان والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جب دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ ذاتی معاملات میں نہیں. اگر کسی کا حق کھایا ہو تو وہ حق ادا کر دو تاکہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری عبادت قبول ہو جائے، ہمارا رات کو قرآن سننا قبول ہو جائے. پھر مزہ آئے گا عید والے دن بھی جب ہمیں انعام دیا جائے گا. اور اس انعام کے چکر میں بھی نہ پڑو. کیوں؟ کہ عبادت وہ ہے جو خواہش کے لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں حوریں ملیں، ہمیں جنت کا پانی ملے، ہمیں جنت کی نہر ملے گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر. نہیں، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف قرب خدا یا قرب مصطفیٰ، سبحان اللہ، قرب خدا کے لیے ہو، قرب مصطفیٰ کے لیے ہو. یہ جنت کی لالچ نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ عبادت بھی عبادت ہے جو ہم نے تجارت بنا رکھی ہے. یہ تو تجارت ہے. ہمیں بھائی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ہمیں انعام ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں عیش و آرام ملے گا، قبر میں حضور آئیں گے. نہیں، یہ بات غلط ہے. قرب مصطفیٰ کے لیے، قرب اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو جنت دینی ہے یا نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو دودھ کی نہر دینی ہے یا نہیں. یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ اللہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے، معلوم ہے ہمارے اندر کیا ہے، وہ بھی اس کو معلوم ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے. ہمارے آنکھوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے کانوں میں کتنی آوازیں ہیں وہ جانتا ہے، ہمارے آنکھوں میں کتنی تصویریں ہیں وہ رب جانتا ہے. ہمارے زبان میں کتنے، ہمارے دل میں، دماغ میں کیا کیا ہے، کتنی باتیں ہیں، کتنا بغض ہے، وہ سب جانتا ہے. اس کو یہ بھی معلوم ہے اس کو کیا دینا ہے اور کیا کرنا ہے. اور اس دنیا میں حساب کتاب تو علیحدہ بات ہے. یہ قیامت کا دن برپا ہوگا تو کس لیے ہوگا؟ کس لیے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ وہاں حضور جلوہ فرما ہوں گے، اور رب دکھانا چاہتا ہے کہ جس نے دنیا میں میرے حبیب کا پہلا دیدار نہیں کیا، آج دیکھ لو میرے یار، جی بھر کے دیدار کر لو میرے یار کا. اس لیے، صرف اس لیے، اور کوئی مقصد نہیں. حساب کتاب دینا ہوتا تو اللہ یہاں بھی دے سکتا ہے، جزا یہاں دے سکتا ہے، جنت یہاں دے سکتا ہے، دوزخ یہاں دے سکتا ہے. ہر چیز حساب کتاب اسی دنیا میں دے سکتا ہے، پر صرف اور صرف
جس نے دنیا میں دیدار نہ کیا، عبادت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لایا، روزے رکھے، تہجد پڑھی، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں نے یہ ساری عبادتیں جنت کے لیے نہیں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، تو آج اللہ میں دنیا میں نے قرآن پڑھا، دنیا میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صرف اس لیے کہ اپنے حبیب کا دیدار کرا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کی سیٹ پر جلوہ فرما ہوں گے، اور رب کائنات حکم دے گا، آواز آئے گی، دیکھ لو دنیا میں جس کی خاطر قبر میں آئے تھے اور قبر سے حشر کا دن آ گیا ہے، میرے یار سیٹ پر جلوہ فرما ہے، جس نے دنیا میں نہیں دیکھا آج دیکھا، جس نے دنیا میں دیدار نہیں کیا آج کر رہا۔ تو یہ عبادت ہماری قرب مصطفیٰ کے لیے ہو، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، ابھی بات آئی ایک روزے کی، 30 نہیں، 30 کی تو بڑی شان ہے نا، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش پانے کے لیے، جس نے ایک روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ، اور جس نے ایک روزہ رکھا، کل حشر والے دن، جب حشر والا دن ہوگا، جب وہ کھڑا ہوگا یہاں پر، اس کے درمیان اتنا فاصلہ اللہ پاک کر دے گا کہ 500 سال کی راہ اس سے جہنم کو دور کر دے گا۔ اور اگر 2 رکھے تو پھر جہنم سے کتنا دور ہوگا، 3 رکھے تو پھر جہنم سے 30 رکھے پھر جہنم سے کتنا دور ہوں گے۔ اور انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور پھر اس میں اعتکاف بھی آیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتے، 20 دن کا بھی بیٹھے، 30 دن کا بھی بیٹھے، اور دوسرے عشرے میں بھی بیٹھے، تیسرے عشرے میں بھی بیٹھے۔ اور اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف، اس کی فضیلت آپ سنیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی بڑے بڑے فضیلت آپ نے سنی ہوں گی ایک اعتکاف کے بارے میں، آج سنیں ذرا میری زبانی کہہ دو سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب بھی اگر کوئی اس آخری ہفتے میں بھی 5-6 دنوں میں بھی اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جائے تو پوری پکی گارنٹی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو چیز ملے گی انشاءاللہ۔ اعتکاف کی صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر میں اپنے بڑے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ روزے کا مہینہ ہے، اصحاب صفہ والے، جب میں نے ایک دن حدیث بیان کی تھی کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بھوک اور فقر کے باوجود خوش و خرم ہیں، ہنستے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ روزے بھی ہیں، فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، ہنستے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب ان پر نظر رکھو، اور حضور نے کیا فرمایا؟ جو آپ کو بھی جنت کی بشارت ہو، جو آپ کی صفت پر عمل کرے گا، آپ کی طرح عبادت کرے گا، اس کو بھی جنت کی بشارت۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اصحاب صفہ والے جن کو درس دینے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو درس دیتے، لکھنا پڑھنا سکھاتے، کتنی بڑی بات ہے، لکھنا پڑھنا سکھاتے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضور کا ارشاد ہے اور حکم اللہ کا ہے، ارشاد حضور کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن کا اعتکاف کرے، مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابھی حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، پر فرمان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا۔ جو حضور بات بول دے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بولے ہیں۔ حضور جب بھی بولے ہیں، جو کچھ بھی حضور کے منہ سے نکلا وہ حق اور سچ،
کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا ایمان لانے والے ہیں، اللہ اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کل حشر والا دن ہوگا، رب کائنات ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھا روزے کی حالت میں مجھے دیکھنے کے لیے، تو رب کائنات 70,000 پردے ہٹا کر کہے گا دنیا میں تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا، آج تو میرا جی بھر کے دیدار کرے۔ میرے لیے دنیا کا بیٹھا، میرے لیے ایک دن، اللہ 10 دن کا نہیں مانگتا، 20 نہیں 30 نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے، نیت، انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے۔ جیسا کہ ہم بڑی عید میں بیعِ قربانی کرتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، اونٹ دیتے ہیں، گائے دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، کیا یہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ نہیں۔ ہڈیاں پہنچتی ہیں؟ نہیں۔ چمڑا پہنچتا ہے؟ نہیں۔ رسی پہنچتی ہے؟ نہیں۔ صرف اور صرف پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، اخلاص ہمارے لیے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ کوئی چیز ہم کو ذبح بھی خود کرتے ہیں، کھاتے بھی خود ہیں، پر نیت، تقویٰ، اخلاص کہ اس نے کس نیت سے دی ہے، اور یہ نیت ہے کہ اس نے یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، ایک دن کے لیے بیٹھا ہے۔ ذرا سوچو، ایک دن کا اعتکاف بیٹھنے سے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں جو 10 دن کا اعتکاف کرے، رب کائنات 70,000 پردوں کو ہٹا کر اس کو قریب کر کے اپنا دے گا، دیدار کروائے گا، 70,000 پردے بھی ہٹا دے گا اور قریب بھی کر دے گا کہ بھئی آ جا میرے پاس آ جا۔ کیوں کہ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا ہے کہ خواہش کے لیے عبادت نہیں، قرب خدا کے لیے، تو قرب تو وہ ہوتا ہے جو پاس ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، اور نزدیک اور نزدیک، قرب خدا، قرب مصطفیٰ۔ تو حضور اللہ کے ساتھ ہیں، قرب، زیادہ قریب، زیادہ قریب، تو دیدار کرنے کے لیے اللہ کہے گا آ مجھے دیکھ، ذرا اور پاس آ، اور پاس آ، اور پاس آ۔ جہاں جبریل کی حالت ختم ہو گئی، اگر ایک قدم بھی رکھنا اس کے پر چل جاتے۔ ارے یہ کلمہ پڑھنے والے کی اتنی شان ہے کہ رب کیا فرمائے گا، اور میرے پاس آ جا، اور قریب آ جا۔ جتنا پاس سے دیکھ سکتا ہے دیکھ لے۔ وہ کیا فرماتے ہیں اس کا دل چاہے گا میں اور قریب جاؤں، اور قریب جاؤں، اور قریب جاؤں۔ یہ صرف ایک دن کا اعتکاف ہے، ایک دن۔ ہم پر کتنا کرم ہے حضور کا، بے بہا، بے بہا کرم ہے۔ پہلی امتوں پر اتنا کرم نہ تھا جتنا کرم اس امت پر ہے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے کتنی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں عطا ہوتی ہیں، اور ہماری یہ عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے چلے، ہماری تسبیح اور تحلیل، ہمارا قرآن پڑھا، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر رب کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں پیش ہوتے ہیں؟ آج ہم نے کچھ کام کر لیے، ہمارے اعمال کو ٹھیک ہے نہیں، دن میں ہم کچھ نیکی بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ بھی کرتے ہیں، تو یہ جب سارے اعمال نامے، چٹھیاں، رجسٹر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، حضور پھر دیکھتے ہیں اور کچھ گناہ ہمارے حضور سیٹ پر کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ڈرے رب کے پاس پیش ہوں تو ہماری شکلیں بگڑ جائیں، ہم پر عذاب آ جائیں، طرح طرح کے عذاب آ جائیں۔ کیوں کہ وہ عدل کرنے میں آ جائیں، بغیر کسی کو معاف نہ کریں، ہاں فضل پہ آ جائے تو سب کو معاف کر دیں۔ اس کا عدل بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تب جا کر وہ تھوڑے گناہ سیٹ پہ کر لیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ اتنا قریب، اتنی اپنی امت سے پیار کرنے والے، پھر جا کر ہمارے اعمال نامہ اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔
اللہ کو بھائی نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، پتا ہے، خبر ہے کہ میرے یار نے گناہ تھوڑے سے سائڈ پہ کر دیے، پر وہ اپنی مرضی نہیں، وہ اس نے اپنی مرضی کبھی کی نہیں، جب بھی کی ہے میرے محبوب تیری مرضی۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں بھی جب کائنات بنی نہ تھی، حضور نے کیا فرمایا ہے میرے اللہ میری گناہگار امت میرے حوالے کر دے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ میری مرضی نہیں تیری مرضی، یہ لے تجھے امت عطا کر۔ دنیا میں آئے تب بھی اللہ نے کہا اے میرے حبیب تیری مرضی، چاہے تو اوپر آ جا چاہے تو ادھر ہی رہ۔ اپنی امت میں رہنا پسند کیا۔ آج روزہ پاک بھی اب اسی دنیا میں ہے، اسی امت کے اندر ہے۔ اگر نہ ہوتا روزہ یہاں، ہم خوار ہو جاتے، ہم ذلیل ہوتے، ہم بندر بن چکے ہوتے، سور بن چکے ہوتے، ہم پر طرح طرح کے عذاب ہوتے۔ پر شکر ہے اس رب کائنات کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اوپر جانا پسند نہ کیا، امت کے اندر ہی رہنا پسند کیا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور بھائی مسکینوں میں ہی مار، مسکینوں میں ہی اٹھانا، رہوں تو مسکین کے اندر، جاؤں تو مسکین کے اندر، اور جب اٹھوں تو تب بھی مسکینوں کے ٹولوں میں۔ اتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے۔ ایک ہم میں جو قرآن نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ریا، اعتکاف کرتے ہیں اس میں ریا۔ ابھی میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کا نام لیا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ اور سارے نبی روئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ۔ ہر کسی کا دل ہے حضور راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی کیا مرضی ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا کملی والا راضی ہو جائے۔ اور ساری دنیا کا سجدہ کعبہ کی طرف ہے، کعبے کا سجدہ مصطفیٰ کی طرف۔ اتنی نعمتیں، اور جو میں نے بات سنے، یہ تو اعتکاف کی بات کی ہے۔ اگلی بات پہ آتا ہوں، یہ تو اعتکاف کی بات کی۔ دو سوال مجھ بھی ہوئے جو میں ٹائم تھوڑا ہے، کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں آپ کو میں جواب دے دوں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ تو یہاں میں نے شروع کرنا تھا 1:15 بجے، 1 ہو گیا تھا، چل ابھی یہ ایک اعتکاف ہے، ایک دن کا، کتنی بڑی بات ہے کہ اب کیا فرمائے گا؟ اور قریب آ، اور قریب آ، اللہ فرمائے گا اور میرے قریب آ جا۔ اور شرط یہ ہے کہ اس بندے سے، اس شخص سے اس کی ماں باپ راضی ہوں، عزیز و اقارب راضی ہوں۔ یہ نہیں کہ عزیز و اقارب راضی نہ ہوں، ماں باپ راضی نہ ہوں، اور کسی کا حق بھی کھایا ہو تو بس ٹھیک ہے بھئی اعتکاف کریں، نہیں، پر شرط یہ ہے کیوں کہ قرب خدا پانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی اطاعت ہو، ماں باپ راضی ہوں، عزیز و اقارب راضی ہوں، کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ یہ نہیں کہ اتنا سارا حق کھا لیا اور ہم نے نمازیں پڑھی، یہی نمازیں ہمارے منہ پر دے مارتے، یہ نمازیں پاس رکھ، اعتکاف بھی اپنے پاس رکھ، تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب کائنات تو خود اللہ ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے۔ اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ حضور ہم سے راضی ہوں، راضی کیسے ہوں گے؟ ماں باپ راضی ہوں گے، عزیز و اقارب راضی ہوں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ رسول کے راستے میں ہم نے سب کو راضی کرنا، کوئی بندہ ناراض نہ ہو۔ ہاں جب عید کا دن بھی آئے، جب عید کا دن بھی تو پتہ چلے کہ سارے آپ سے راضی ہوں۔ اور کتنی فضیلت ہے کہ جب عید کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو یا عام دن ہو، جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جمعے کی بھی تو کتنی محنت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔
یہ سنتیں پڑھ لیں یہ اور افضل ہے، اور اگر سلام پڑھ لیں درود و سلام تو یہ اور افضل ہے، اور درود و سلام کے بعد آپ گلے ملیں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، کتنی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہمیں ابلیس نہیں کرنے دیتا ایسے۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ چل نکل، دو رکعت نماز فرض پڑھ لی ہے، بھاگ جا بھی ادھر، یہ جیل خانہ ہے، یہ کھانا ہے، اس سے بھی خطرناک جگہ ہے، یہ جہنم ہے۔ دراصل جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ اور خوش ہوتا ہے، جب نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں اللہ اور خوش ہوتا ہے، اور جب سنت کے بعد سلام پڑھتا ہے اللہ اور خوش ہوتا ہے۔ سلام جب پڑھنے لگتا ہے تو رب کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، رب کائنات شاہ سمجھتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو ابھی چاہیں تو آپ گناہ معاف کروائیں چاہے نہ کروائیں، ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ نے دو راستے بتا دیے، ایک یہ بھی ایک یہ بھی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے بتا دیے، چاہے تو اس طرف جا چاہے تو الٹا جا، تیری مرضی، اللہ نے بتا دیا۔ بات سنیں، ایک دن کا اعتکاف اتنی فضیلت ہے تو ذرا سوچیں، جو قرآن پاک حافظ کرام حافظ مصلی رسول پر کھڑے ہو، یہ جو میرے پر دو سوال ہوئے اس کا جواب میں اسی حدیث پاک میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بھائی مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جب حافظ قرآن پڑھتا ہے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں، کچھ گھر میں ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں، کچھ سنتے نہیں، کیا کرنا ہے سن کے، کچھ پہلے اشرے میں بھی آتے ہیں، کچھ آخری اشرے میں آتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کوئی وہ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ پر آئندہ آپ سنا کرو، کیوں سنو، فضیلت سنو، جیسے یہاں حافظ کرام کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، آپ سارے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اس کی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل حشر والا دن ہوگا جب اپنے بندے سے کہے گا اے میرے بندے جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، مچل کر پڑھتا تھا، خوش ہو کر پڑھتا تھا، تجھ پہ وجد بھی طاری ہو جاتا تھا، جیسے تو دنیا میں خوش ہو کر قرآن پڑھتا تھا، آج بھی تو پڑھ قرآن، سننے والا میں پڑھنا تیرا کام ہے، سننا میں رب کا کام ہے۔ پھر وہ حافظ کا بھائی کیا کہے گا، اے اللہ میری منزل کہاں ہے، میرا مقام کہاں ہے؟ رب کائنات کیا ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی زینے چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا جنت کی زینے چڑھتا جا، جہاں تیری منزل ختم ہوگی قرآن کی 7 منزلیں ختم ہوگی، وہی تیرا مقام۔ اور جب مقام آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک ہاتھ میں خلد ہے دوسرے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک ہاتھ میں خلد ہوگا دوسرے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو جیسے وہ حافظ جب قرآن پڑھے گا تو اللہ سے دعا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، دعا کرو، جیسے ہم اس دنیا میں حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں قرآن سنتے ہیں، دعا کرو اے اللہ حشر والا دن جب ہوگا جب یہی حافظ قرآن پڑھے گا، جیسے ہم دنیا میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے تھے، آج بھی ہمیں اتنی توفیق دے، حکم دے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں، اسی طرح پیچھے کھڑے ہو کر سنیں تو جہاں حافظ جائے گا وہاں ہم سب جائیں گے، پتہ چلے گا کہ حافظ کا مقام کہاں ہے، جنت کی زینے چڑھتا جا، جہاں قرآن پورا ہوگا زینے ختم ہو جائیں گے، مقام اس کا جنت ہوگا، وہاں ہم بھی اگر ساتھ ہوں گے تو ہمارا مقام کہاں ہوگا، وہی جنت ہی جہاں حافظ کا ہوگا۔ ذرا سوچو کتنی فضیلت ہے، قرآن پاک اتنی فضیلت ہے کہ ایک اور عورت آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اپنی جان آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، ہدیہ کر، تحفہ دے، اپنی جان
یعنی کہ آپ اسے بیعت نکاح فرمائے. حضور نے اس کو اوپر سے دیکھا, نیچے سے دیکھا, چپ گئی. عورت بیٹھ گئی. حضور کی خاموشی دیکھ کر عورت بیٹھ گئی. حضور اپنی گفتگو جاری, توجہ ہی نہیں کی. ایک صحابی اٹھا, ایک شخص اٹھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اجازت فرمائیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ تیرے پاس اس کے لیے دے کیا ہے جو دے. بھائی تیرے پاس اتنا مال ہے, کوئی گھر بار ہے؟ یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. کیا دیکھ کے آ جاؤ اپنوں میں, اگر کوئی چیز ہے تو. دیکھ کر آیا, کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں اس کو دوں. آدھا تہمت تھا اس کے پاس. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ آدھا تہمت اس کو دے تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا. اگر تو رکھ تو اس کے پاس کچھ نہیں. ایک انگوٹھی بھی اگر لوہے کی ہے اس کو دینے کے لیے, اس نے کہا کچھ بھی نہیں. خاموشی سے بیٹھ گیا وہ شخص. حضور بھی باتوں باتوں میں توجہ ہٹا دی. جب اس شخص نے دیکھا کہ اب حضور کی توجہ مجھ پر بھی آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. محفل سے اٹھا, جانے لگا. جب جانے لگا حضور نے پھر بلایا. سبحان اللہ. کیونکہ کرے مصطفیٰ سے کوئی خالی نہ گیا. ایک عام ہے جو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. حضور تو دینے والے ہیں, اللہ سے لے کر اپنی امت کو دینے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ آواز دی, آجا. کہا یہ بتاؤ قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ کہا نہیں. آدھا قرآن یاد ہے؟ کہا نہیں. کتنا یاد ہے؟ چند صورتیں یاد ہیں. چند صورتیں یاد ہیں. گن گن کر صورت کا نام بتایا. اتنی صورتیں مجھے یاد ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس قرآن کی صورت جو تجھے یاد ہے اس کی بدولت سے, اس کی برکت سے تیرا نکاح اس میں. سبحان اللہ. نکاح کرنے والے بھی حضور اور وہ صحابی بھی ہو حضور. کتنی بڑی بات ہے. قرآن کی, حافظ قرآن کی, جس کو چند صورتیں یاد ہوں اس کی اتنی شان ہے کہ اس عورت کا نکاح حافظ سے کر دیتے ہیں. جس کو پورا قرآن یاد ہو اس کی کتنی شان ہے. اگر اس کی اس دنیا میں شان نہیں تو جنت کی جتنی حوریں ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ آئے گا میرے پاس, کب یہ آئے گا میرے پاس. تمہیں بھائی حضرت بلال کی بات یاد آئے گی کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تم تو آپس میں لڑ رہی ہو, ذرا بلال سے پوچھو تو صحیح وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے. اچھا یہ ایک میرا سوال ہے, آخری سوال آیا کہ بھئی حضور شفاعت فرمائیں گے یا اللہ خود معاف نہیں کر سکتے؟ حضور کی شفاعت بہت لازمی ہے. جی لازمی ہے. ایک امام اپنے گاؤں والوں پر گواہی دے گا. ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا. ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا. امام اپنے گاؤں والوں پر گواہی دے گا کہ یہ کیسے تھے. اور جب حضور کی باری آئے گی, جب سارے گواہی دے دیں گے تو ان سب پر سب سے بڑی گواہی ہے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سبحان اللہ. ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا, ہر امام اپنے گاؤں پر گواہی دے گا. جب سارے گواہی دے دیں گے جب ایک نات ارشاد فرمائے گا بات ختم نہیں ہوئی. جب تک میرا محبوب ان سب پر گواہی نہیں دے گا تو سب کی گواہی قبول نہیں ہوگی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں یا رب العالمین ان سارے نبیوں کی گواہی سچی ہے, ان اماموں کی گواہی سچی ہے, ان سب کی گواہی سچی ہے, پھر رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب جیسے تیری مرضی ہے ویسے کرتا جا. ارے وہاں پر بھی
حضور دیدار فرمائیں گے. اتنا آسان کام نہیں ہے دیدار کرنا. دنیا میں اگر اطاعت نہیں کی تو قبر میں دیدار کیسے ہوگا؟ ارے دنیا میں اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن ہماری شفاعت فرمائے گا، تو ایک بچہ جو ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے، نابالغ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 بندوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا. ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے. اگر بچہ 10 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے، ارے وہ بچہ کس کا ہے پتہ نہیں، راجے کا بچہ ہے یا چودھری کا بچہ ہے یا کسی ملک کا بیٹا ہے، اگر وہ بچہ فوت ہو جائے 10 بندوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا، شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کر جائے گا. ایک حافظ قرآن پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں راجے کا بیٹا ہے، پتہ نہیں چودھری کا بیٹا ہے یا ملک کا بیٹا ہے، جب وہ حافظ قرآن جو کل حشر والے دن 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کر جائے گا. ارے قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ کریم آخر صلاۃ والسلام پر جب حضور کی باری آئے گی، سر سجدے میں ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، شب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں تمہیں عطا کروں گا. اے ایمان والو، اچھے اعمال کریں گے تو حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. دعا کرو اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. نبی کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، اپنے لبوں کو ہلاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، نانا یا رب العالمین میں اپنی امت کی شفاعت کرتا ہوں. رب کائنات اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، حکم ہوگا 1000 جنت جاؤ، 1000 جنت جائیں گے. رب کائنات اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، حکم ہوگا 1,00,000 جنت جاؤ، لاکھوں جنت جائیں گے. میرے رب کائنات اپنے محبوب کی صورت کو دیکھ رہا ہوگا، حکم ہوگا 1 کروڑ جاؤ، کروڑوں جائیں گے. رب کائنات اپنے محبوب کے فتوحات کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، بلہین کی زلفوں کو دیکھ رہا ہوگا، مادہ بصر والی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوگا. رب کائنات ارشاد فرمائے گا 1,000 جاؤ، لاکھوں کے، کروڑوں کے، لاکھوں کے. اور آواز آئے گی مولا ایسا کیوں ہے، پر وعدہ تھا اسے پورا کرنا ہے. تو آج یہ نہیں دیکھنا کتنے جنت جا رہے ہیں، ارے دیکھنا یہ ہے کہ میرا محبوب کتنے بے راضی ہے. ارے میرا محبوب کتنے بے راضی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تب تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہے، تو میں راضی نہیں ہو سکتا. جب سارے کے سارے جنت چلے جائیں گے میں محمد تب راضی ہوں گا، کیونکہ رب کائنات نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے بلا سو فیوتی کا ربوں کا فضل تو. حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میں میرے حبیب ان کریم میں آپ کو اتنا دوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ دیتا رہوں گا جب تک آپ خود منہ سے بول کر نہ کہہ دیں گے مولا تو جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے. پر ایک بات ہے، حضور کی اطاعت تو کریں، روزے اچھے طریقے سے رکھیے، ماں باپ کی عزت کریں. دیکھو شفاعت کی ایک جو سوال آیا ہے وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اگر ایک بچہ شفاعت کر سکتا ہے، آپ نے قرآن کر سکتا ہے، تو حضور کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے وہ بچہ جو چودھری کا بیٹا ہے، راجے کا بیٹا ہے، ملک کا بیٹا ہے، وہ شفاعت کر سکتا ہے. جو آمنہ حلال ہے، جو یتیم ہے، ارے حضرت عبداللہ کا بیٹا رب کا محبوب ہے، پیارا حبیب ہے، کالی کملی والا ہے، اسے کملی والا آوے گا سارے دکھ میں ڈالے گا، سانو کملی ہے تو چھپاوے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور شفاعت فرمائیں گے. حضور میں آخری بات بول دوں، کیونکہ جب تک اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو یہ آج جمعۃ المبارک کا دن 21 رمضان میں گزر چکا ہے. مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن تھا، میں نے بات نہیں کی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کا دن تھا، میں نے بات نہیں کی. میں نے کوئی بات نہیں، پچھلی جمعے کو بات کرنا چاہ رہا تھا، میں ٹائم تھوڑا تھا، بات ہی کرتا. صرف آخری بات حضور کی اہل بیت کے بارے میں
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اگر مولا علی کی بات کروں کہ کیسی شہادت ہوئی تو ٹائم بہت ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے پتہ ہے اس وقت نماز کھڑی ہونی چاہیے۔ آخری بات المختصر، صرف حاضری کے لیے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے مجھے ذرا بتائیں، اگر ہم یہاں بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، ہم سے کوئی یہاں بڑا آ جائے، جب بڑا کوئی آ جائے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جس کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، پتہ چلا کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہے، کوئی مرشد پاک آ رہا ہے، کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے، ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ بھی بیٹھا ہو تو اس سے کوئی بڑا آ جائے، ہم وہ بھی کھڑا ہو جائے اور سب کھڑے ہو جائیں، پتہ چلا کہ وہ اس سے بھی کوئی بڑی ہستی ہے۔ ذرا سوچو، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام میں آتے تھے تو صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ جب حضور کا ذکر صحابہ کرام میں ہوتا تو تب بھی صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کہاں اس جگہ پر حضور کھڑے ہو گئے تھے، اس جگہ پر حضور ہنسے تھے، اس جگہ پر حضور روئے تھے، جیسی جیسی حدیثیں پڑھتے ویسے ویسے عمل کرتے۔ اعلیٰ حضرت میں حدیث پاک پڑھ کر کبھی رو دیتے، کبھی ہنس پڑتے۔ ہاں اس موقع پر حضور ہنسے تھے، میں بھی ہنسوں، سنت ادا ہو گئی۔ اس جگہ پر حضور روئے تھے، میں اس لیے رویا ہوں کہ سنت ادا ہو جائے۔ ارے جس کے لیے ساری کائنات اٹھ گئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے لیے محمد مصطفیٰ اٹھ جائے اس کو فاطمہ الزہرا، جس کے لیے ساری کائنات اٹھ کر کھڑی ہو جائے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے لیے محمد مصطفیٰ خود اٹھ کر کھڑے ہو جائے اس کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ الحسین حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ ارے بیٹے ہو، حسن حسین ہو، ہم تو حافظ ہیں، ایک مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، ہفتے میں پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، پر اس سے زیادہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ارے مولا علی کی شان دیکھو، ایک پاؤں رکعت میں ہے، دوسرا پاؤں ابھی رکعت میں رکھتے نہیں ہے قرآن۔ ایک پاؤں رکعت میں ہے، دوسرا بھی رکھتے نہیں قرآن پورا۔ وہ مولا علی، کسی نے پوچھا یہ کیسے پورا ہو گیا؟ کہا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ حضور الکریم کے ہر سر کے بال، سینے کے بال، ہاتھوں کے بال، ہر بال سے قرآن کی تلاوت، ہر بال قرآن پڑھتا تھا۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دنیا میں ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا، قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو، ایسا قرآن پڑھا کہ جب حسن حسین کی باری آئی، مولا حسین کی باری آئی، مولا حسین کی کربلا میں نیزے کی نوک پر چل کر دی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زبان پر قرآن جاری تھا۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔